السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، آج 27 سپٹمبر 2022 بروز منگل کالوستا گاؤں سے دا ایزی قرآن کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 1 ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی پہلی سورہ الفاتحہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ضمناً میں ایک بات بتلا دوں کہ لیسن نمبر 1 سے لیسن نمبر 11 تک ہم ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکے اور نماز پڑھنے میں ہمیں زیادہ لطف آئے۔ پھر لیسن نمبر 12 سے سورہ بقرہ شروع کریں گے اور بالترتیب مکمل قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو 3 باتوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں اپنی ذات و صفات کے بارے میں اقرار کرواتا ہے۔ درمیان کی آیت میں اللہ اپنے بندوں سے عبادت و استعانت کے معاملے میں وعدہ کرواتا ہے، اور اخیر کی آیات میں اللہ اپنے بندوں سے دعا و مناجات کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ بندے اقرار کر کہ تمام تعریفیں حقیقت میں صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ سارے جہاں کا پالنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اپنے تمام مخلوقات پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ ان تینوں آیات میں اللہ اپنے بندوں سے ذات و صفات کے بارے میں اقرار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادت و استعانت کے معاملے میں وعدہ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندے اب وعدہ کر کہ مولا ہم ساری زندگی صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور ہر حال میں صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی بھی تیرے علاوہ کسی میں بھی حقیقی مدد کی طاقت نہیں۔ اس لیے عبادت بھی صرف تیرے لیے اور مدد بھی صرف تجھی سے۔ عبادت بھی صرف تیرے لیے اور مدد بھی صرف تجھی سے، کیونکہ حقیقی مدد تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ساری زندگی ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور ہر حال میں صرف تجھی سے مدد طلب کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی
اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بندے تو نے میری ذات و صفات کے بارے میں اقرار کر لیا، عبادت و استعانت کے معاملے میں تو نے مجھ سے وعدہ کر لیا، اب یہاں سے تو ہدایت کی دعا مانگ کہ مولا ہم تمام کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلانا، سیدھے راستے پر رکھنا، ان لوگوں کے راستے پر جو تیرے محبوبین ہیں، ان لوگوں کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلانا جو تیرے محبوب ہیں۔ مراد انبیاء، صالحین، بزرگان دین، فقہاء، محدثین، علماء کرام کے نقش قدم پر چلانا۔ آگے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بندے یہود و نصارہ کی پیروی سے پناہ مانگتے رہنا کہ مولا ہم تمام کو یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے رکھنا۔ صدق اللہ